نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ علی علی مولا علی علی مولا. کسی نے سوال کیا یہ معجزہ بہت بڑا ہے مولا علی کا. دیکھیے آپ کے اندر اگر کوئی اچھا شاعر ہو جیسے شہید سبط جعفر صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تشیع میں ایسے شاعروں کو پیدا کرے جو قوم کو فکر دیں. قوم کو فکر کی ضرورت ہے, کھوکھلی مجلس کی ضرورت نہیں جو اس مجلس اور ممبر سے اور محراب سے کچھ لے کر جائیں. یہ نہیں کہ صرف کانوں کا ذائقہ اور کانوں کی لذت حاصل کر کے اور مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. مجلسیں جسمانی لذت کے لیے نہیں ہیں, اپنی ذات کی خوشی کے لیے نہیں ہیں, بلکہ وجود میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے مجلسیں برپا ہوتی ہیں. اگر ایک بھی انسان اور بن کے اٹھ کے جاتا ہے تو یہ امام حسین کی کامیابی ہے. دیکھیے بہت اچھے شاعر گزرے. اچھا شاعر ہم اسے کہتے ہیں جو شاعر فی البدی ہو. فی البدی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے کہا قبلہ صاحب مجھے جناب عباس پہ ایک شعر سنائیے, اگر یہ بہت اچھا شاعر ہوگا یہ اسی وقت چند منٹ میں فی البدی ایک شعر سنائے گا. رات کو گھر نہیں جائے گا کہ سوچے قافیوں کو جوڑے, اگر اچھا شاعر ہے اسی وقت سنائے گا. مولا ممبر پر بیٹھے, حضرت علی کو آپ بھی مانتے ہیں, ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں, لیکن ایک فرق ہے. وہ کہتے ہیں مولا علی کا علم حصولی ہے, ہم کہتے ہیں مولا علی کا علم لدنی ہے. حصولی علم یعنی جس طرح ابن عباس نے نبی کی دربار میں علم حاصل کیا, اسی طرح مولا علی نے رسول خدا کی دربار میں علم حاصل کیا. یہ علم حصولی تھا, بس علی نے زیادہ حاصل کیا, ابن عباس نے کم حاصل کیا. ہم کہتے یہ نہیں, امام وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی نبوت کی گود میں یہ جملے کہتا ہے کہ تورات سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. وہ دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتا, وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے. یہی دلیل ہے کہ ہمارے اماموں کے استاد نہیں, بس استاد ایک ہے, وہ پروردگار عالم ہے. استاد کبریائی کی ذات ہے. اب جملہ سنیے, مولا ممبر پر بیٹھے, کسی نے کہا یا علی کسی نے عرب میں ایسا کلام کیا جس میں نقطہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ نقطہ نہ ہو, یعنی بے نہ ہو, تے نہ ہو, سے نہ ہو, جیم نہ ہو, زے نہ ہو, زے نہ ہو, ضاد نہ ہو, یہ نہ ہو. کتنا مشکل ہے. 28 الفاظ ہیں عربی میں, 29, اس میں سے یعنی 8-9 جملے آپ حروف نکال دیں, بہت مشکل ہے. اگر آپ مجھے کہیں مولانا ہم آپ کو 1 کروڑ دیں گے, 2 منٹ کے لیے ایسے بات کریے جس میں نقطہ نہ ہو, میں مر جاؤں لیکن کلام نہیں کر پاؤں گا. بہت مشکل ہے ایسا کلام کرنا. کہ یالی کسی نے ایسا عرب میں کلام کیا کہ جس میں نقطہ نہ ہو. امام نے فرمایا کسی نے کیا تو نہیں, لیکن اگر کہو تو ابھی کر کے دکھا سکتا ہوں. کہ یالی کون کرے؟ امام نے کہا میں کر سکتا ہوں. کہ یالی ابھی؟ امام نے کہا ہاں. اسی وقت مولا نے خطبہ دیا, 1.5 صفحے کا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں پایا جاتا. ایک ایرانی پروفیسر, لٹریچر میں پروفیسر تھیں, ایرانی مولانا بتاتے ہیں جب میں نے یہ فضیلت پڑھی وہ 3 دن کے بعد میرے گھر آئیں. کہ مولانا صاحب میرا شوہر بھی لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا ہے, میں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے, یعنی میاں بیوی دونوں پڑھے لکھے جن کا کام ہی قافیوں اور الفاظ سے تھا. کہا کہ قبلہ جب آپ نے مولا کی یہ فضیلت پڑھی ہم رات کو گھر گئے, پوری رات 3 دن ہو گئے کوشش کرتے رہے کہ ایک صفحہ ایسا لکھیں جس میں نقطہ نہ ہو. کہ اتنے دن گزر گئے 1.5 لائن سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکے. تو پتا چلا دنیا میں بھی جتنے علوم حاصل کرو کرنے کے بعد بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ علم علم حصولی نہیں, علم علم لدنی ہے. پھر کا مولا کوئی ایسا کلام کر سکتا ہے جس میں الف نہ ہو. واولس کی حیثیت آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. الف کی حیثیت عربی میں بہت ہے. امام نے کسی نے کیا تو نہیں, لیکن ابھی کہو گے تو علی کر کے دکھا سکتا ہے. 1.5 صفحے کا خطبہ ہے کہ مولا نے اس میں الف کا استعمال نہیں کیا. یہ وہ فضائل علی بن ابی طالب ہیں. اگر کسی میں تعصب نہ ہو اور مولا کی فضیلتیں سنائی جائے اسی وقت وہ علی کا کلمہ پڑھ کر شیعہ ہو جائے گا. عقل و عقلانیت سے گفتگو کریں. یہ مذہب عقل و عقلانیت کو بیدار کرتا ہے. اسی لیے فرمایا التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ. 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ سوچنا انسان کو اور بنا سکتا ہے, یہ سوچنا انسان کو جنتی بنا سکتا ہے. کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, اے مومن و مسلمان اپنا حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ ملائک تیرا حساب و کتاب کریں. 60 سال 70 سال زندگی گزر گئی, لیکن مقام افسوس ہے اگر امام زمانہ کی زیارت نہ ہو, اگر امام حسین کی زیارت نہ ہو, اگر اپنے کسی بھی ائمہ کی زیارت نہ ہو. عزیزو
جناب سعید کا واقعہ آپ نے بہت سنا، لیکن اس سے پہلے ایک ذکر بتاؤں. روزانہ کوشش کروں گا کہ اذکرونی اذکرکم کی منزل کو سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں اور اپنی روحانیت کو کیسے بڑھایا جائے، اپنا لائف اسٹائل اہل بیت کے لائف اسٹائل جیسا کیسے بنایا جائے. یہی ذکر کتنا فائدہ دیتا ہے. ایک شخص کہتا ہے میرا باپ بڑا گنہگار تھا، میں نے غسل و کفن دے کے اسے دفن کیا. رات کو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا. تعجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا. میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، آپ تو بڑے خطا کار تھے، آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے لال 3 دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی، 3 دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن 3 دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پہ عذاب ہو رہا تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں. فرمایا نور برس رہا تھا. کہا بابا یہ کیسا نور تھا؟ کہا جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی اس کی قبر میں حسین ابن علی آتے تھے. فرمایا جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا، فرمایا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے تو اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاعت کر دیں. کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، میرا عذاب ختم ہوا. کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی؟ کہ اس کا نام یہ تھا، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، فلاں محلے میں رہتی تھی. یہ نیند سے اٹھا، اس محلے میں گیا، اس شخص کا نام پوچھا. کہ فلاں خاتون آپ کی زوجہ تھی؟ کہ ہاں. کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ نمازی تھی؟ کہ نہیں، صرف واجبات پہ عمل کرتی تھی. کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی؟ کہ نہیں، مختصر قرآن پڑھتی تھی. کہ کوئی ان کا خاص بہت زیادہ ذکر تھا؟ کہ نہیں، ایک عام سی زندگی گزارتی تھی لیکن اخلاق کی اچھی تھی. اس نے کہا اتنا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کی خاطر میرے باپ کی شفاعت ہو گئی. کوئی تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے امام حسین اس کی قبر میں گئے. تو فرمایا ایک عمل تھا جو کثرت سے کیا کرتی تھی. کہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی. یہ مقام اذکرونی اذکرکم ہے کہ ہمارے چاہنے والوں تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے. اللہ کہتا ہے تو 1 قدم ہماری طرف آ، ہم اہل بیت 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں. یہ قدم کردار کے اٹھانے ہیں، یہ قدم رفتار کے اٹھانے ہیں. یہ وہ قدم ہیں جو جناب سعید نے اٹھائے. تاریخ کربلا میں اختلاف ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ جناب سعید کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض میں ہے کسی اور صحابی کی عمر زیادہ تھی، لیکن بہرحال یہ بہت بوڑھے تھے. ابرو اتنے زیادہ تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی. فرمایا جب امام کے خیمے میں جانا چاہا، اس نے اپنے پیشانی پہ ایک رومال باندھا کہ میرے ابرو اوپر ہو جائیں تاکہ میں امام حسین کو دیکھ سکوں. اس نے ایک شال اپنی کمر میں باندھا تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے. ہاتھ میں عصا لیتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں گئے. جملوں پہ غور کیجئے گا، یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں. فرمایا آقا ہر کوئی میدان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، میں بوڑھا ہوں، ہاتھوں میں راشا ہے، ہاتھ میرے لرزتے ہیں، بدن میں طاقت نہیں، لیکن مولا پھر بھی میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا شکرک اللہ، اے مرد مجاہد، اے شیخ کبیر، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے کہ جسم میں طاقت نہیں، بدن لرز رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان کو حسین ابن علی پہ قربان کرنا چاہتے ہو. امام نے کہا شہید تو تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو کیسے لڑے گا؟ لیکن کہا مولا اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہوں. کہا مولا ابھی نماز ہوگی، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی نماز کی حفاظت کروں، کم از کم یہ جسم کسی کام تو آئے. آج ہمارا جسم حسین ابن علی کے کام آ رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے قدم کام آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری آنکھیں کام آ رہی ہیں نہیں؟ یا ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، بس زندگی ایسے گزار رہے ہیں، مال بنانے میں، جاہ و مقام بنانے میں، نام بنانے میں زندگی بسر ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں دنیا میں بعض لوگ بہت شہرت یافتہ ہوں گے لیکن آخرت میں انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اور اسی دنیا میں بعض لوگ گمنام ہوں گے لیکن قیامت میں ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. اصل مقصد یہ ہے کہ مشہور وہاں بنو